अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। यूट्यूब प्रोग्राम आपने पूछा में आज के सवालात कुछ यूँ हैं। मेरे बच्चे स्क्रीन के बहुत हादी होते जा रहे हैं। हम जब भी स्क्रीन बंद करने को कहते हैं तो वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और चीखना चलाना शुरू कर देते हैं। हम इस सूरत हाल को कैसे संभाल सकते हैं? हमने बार बार असूल भी बनाए हैं और टाइम टेबल भी बनाया है। क्या कोई ऐसा नफसियाती तरीका है कि वो ख़ुद ही स्क्रीन छोड़ने पर तैयार हो जाएं? अगर बच्चों का ज़्यादातर वक्त ऑनलाइन गुज़रता है तो हम तालीमी और तफरीही स्क्रीन टाइम में कैसे फ़र्क कर सकते हैं? ये जो सवालात हैं इनके जवाबात देने की कोशिश करेंगे आज। मैं हूँ डॉक्टर नईम तारक, आपने पूछा प्रोग्राम के साथ। ख़वातीन और हज़रात, बतौर एक साइकोलॉजिस्ट मैं कहूँगा कि फ़ी ज़माना शायद स्क्रीन टाइम को बच्चों से छुड़वाना मुश्किल है। नामुमकिन तो खैर कोई भी चीज़ नहीं दुनिया में, लेकिन एमिकेबल तरीके से बग़ैर उनकी शख्सियत को और उनके जज्बाती और माशरती नशोनुमा को ज़द पहुँचाए, उनकी नफसियाती नशोनुमा को और ज़ात को हर्ट किए बग़ैर हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम आज के प्रोग्राम में आपको कुछ चंद तजावीज़ देंगे, आप उन पे अमल करें तो शायद अफाका हो। डिपेंड करता है कि आप किस तरह उन तजावीज़ पे अमल करते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि हमारा मकसद बच्चों से स्क्रीन छीनना नहीं, बल्कि उनकी ज़िंदगी में उनके मुख्तलिफ़ कामों में एक तवाज़न पैदा करना है, ताकि हम स्क्रीन टाइम को मौसर तरीके से कंट्रोल कर सकें। बिल्कुल बंद नहीं कर सकते। तो पहला असूल नोट करें, वो है कि दिन के वक्त रोज़ाना कितना स्क्रीन टाइम वो देख सकते हैं और कब और कैसे देख सकते हैं। इन सब चीज़ों को आप उनके साथ मिलके तय कर लें कि जैसे 1 घंटा 2 घंटे वो कोई तफरीही मकासद के लिए अपनी पसंद का स्क्रीन टाइम देख सकते हैं, और वो भी घंटा 2 घंटा लगातार सेशन में ना देखें, बल्कि 20-30 मिनट के 2 या 3 सेशन या उसको दिन के दौरान तकसीम कर लें। तो लेकिन असूल बना लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक उन पे बाकायदगी से फर्म तरीके से आप अमल ना करा सकें। और कुछ कोई ऐसे असूल भी बनाने पड़ेंगे जिसके दौरान वो टीवी, स्क्रीन या इस किस्म की दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। जैसे खाने के दौरान स्क्रीन नहीं होनी चाहिए। सोने से 1 घंटा पहले वो स्क्रीन को बंद कर दें। होमवर्क मुकम्मल करें और उसके बाद होमवर्क करने के बाद उनको एन्जॉयमेंट के लिए, तफरीही टाइम के लिए उनका एक कोटा होना चाहिए कि वो आधा घंटा 40 मिनट स्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको कोई मुतबादल एक्टिविटीज़, दे आर पैक ऑफ एनर्जी, वो उनको अगर आप कुछ करने के लिए नहीं देंगे तो वो आपके लिए मुसीबत बन जाएंगे। तो कोई मुतबादल, कोई अल्टरनेट एक्टिविटीज़ ढूंढें। वो इंडोर भी हो सकती हैं, आउटडोर भी हो सकती हैं। इंडोर्स में आप जानते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। लूडो है, पज़ल्स हैं, रंग बिरंगी रंग भरने की किताबें हैं, लेगो सेट हैं, और बेशुमार ऐसी चीज़ें अब मिलती हैं। मकैनो सेट है, लेगो सेट है, तो वो उसमें उनको एंगेज करें। घर के कामों में उन्हें एनकरेज करें कि वो आपकी मदद करें। सो फार सो मैंने देखा है कि खाना बनाने में, किचन तक में बच्चे 8-10 साल की उम्र से काम करने में, मदद करने में काबिल हो जाते हैं। या फिर शाम के वक्त स्कूल के बाद
بجائے اس کے کہ وہ سیدھے اسکرین پہ جا بیٹھے، آپ ان کو پارک میں لے جائیں، ان کو آؤٹ ڈور گیمز میں مصروف کریں، سڑک پہ ہی فٹ بال وغیرہ کھیلنے شروع کر دیں، بیڈمنٹن کھیلیں یا کچھ ایسی چیزیں، اور پھر جب وہ رات کا کھانا کھا لیں تو اس کے بعد پھر ان کو کہانی سننے اور سنانے کا موقع دیں، کوئی کتاب پڑھنے یا پڑھانے کا موقع دیں، تو وہ اس سے ان کی نیند بھی اچھی ہو جائے گی۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ ان کی مثبت حوصلہ افزائی کریں، یعنی ان میں پازیٹیو ری انفورسمنٹ کریں۔ اگر وہ اچھے طریقے سے اسکرین کا استعمال کریں تو انہیں انعام دیں، شاباش دیں، اور انہیں کہیں کہ بھئی آج تو آپ نے بہت اچھا کیا، خود ہی اسکرین چھوڑ دی ٹائم پہ، آپ کا آدھا گھنٹہ ختم ہوا اور آپ نے کہا کہ اب آپ ریسٹ کریں گے یا کوئی کام کریں گے، تو یہ اس سے پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہوتی ہے اور ان میں ایک سیلف ڈسپلن پیدا ہوتا ہے، اور کوئی ایسا انعام اور تعریف کا نظام بنائیں جب بچہ خود سے ہی اسکرین سے دور ہو جائے، اور اس کو چھوٹا موٹا انعام دے کے آپ اس کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں۔ تو ایسا ایسا بچے کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ والدین کا فیصلہ حتمی ہے اگر آپ اس ٹائم ٹیبل پہ اور ان اصولوں پہ جو آپ نے بنائے ہیں پوری طرح عمل کریں، اور وہ فرملی عمل کریں، بہت غصے، ڈانٹ ڈپٹ، سختی سے عمل نہ کریں۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ غصے اور سختی سے آپ عمل کرائیں گے تو اس کا اثر دیر پا نہیں ہوگا، جب بھی وہ موقع ملے گا وہ ڈنڈی ماریں گے وہ ضرور، لیکن اگر آپ پیار سے، محبت سے، دلیل سے ان کو سمجھائیں گے اور ساتھ ساتھ ان کو اسکرین دیکھنے کا موقع دیں گے تو وہ آپ کی بات کو سمجھ جائیں گے اور خود کو منظم کر کے وہ بات چیت کے ذریعے آپ سے ایمیکیبلی طے کر لیں گے کہ کس وقت اسکرین دیکھ سکتے ہیں اور کس وقت نہیں۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہوگا، جیسے میں نے عرض کیا، ڈانٹ ڈپٹ، تو اس کا ایک تو اثر دیر پا نہیں ہوتا، دوسرے یہ وہ بچے ضدی ہو جاتے ہیں، چیٹ کرنا شروع کر جاتے ہیں، تو وہ پھر یہ ہے کہ آپ میں اور ان میں ایک مخاصمت سی، ایک دشمنی سی پیدا ہو جاتی ہے، لو اور ہیٹ کا رشتہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ دلیل کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور سختی کیے بغیر آپ عمل کرائیں گے تو اس کا اثر بہتر ہوگا۔ دیکھیے ایک اور پوائنٹ نوٹ کریں کہ رول ماڈل بنیں، آپ بھی ان کے سامنے ہر وقت اپنے موبائل پہ یا اس پہ لیپ ٹاپ پہ اگر آپ کام کر رہے ہیں، پروفیشنل کام کر رہے ہیں، تو انہیں کہیں کہ میں آفس کا کام کر رہا ہوں اور یہ اسکرین ٹائم نہیں ہے۔ تو لیکن اگر ہر وقت آپ اپنے واٹس ایپ پہ اور موبائل پہ کریں گے تو ان کو یہ کہیں کہ یہ خود تو لگے رہتے ہیں ہر وقت فون کے یوز میں اور ہمیں نہیں کرنے دیتے۔ تو رول ماڈل بنیں اور اب کچھ وقت بچوں کے ساتھ گزارنے کا بھی اہتمام کریں، اور بلکہ میں تو کہوں گا کہ آپ اکٹھے ہو کے فیملی اسکرین ٹائم رکھیں، اکٹھے فلم دیکھیں، اکٹھے کارٹون دیکھیں، انجوائے بھی کریں گے، بچے بھی انجوائے کریں گے، اور ایک آپ کا مشترکہ کائنڈ آف پلے فل ٹائم گزرے گا، اور ساتھ دیکھنے سے، بیٹھ کر اسکرین دیکھنے سے، ساتھ بیٹھ کر اسکرین دیکھنے سے ایک تو آپ مٹیریل پہ، مواد پہ، کنٹینٹس پہ نظر رکھیں گے کہ بچہ کس قسم کی چیزوں کو پسند کر رہا ہے، کس قسم کی چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ ان سے پوچھیں کہ تمہیں کیا اچھا لگتا ہے، چلے آئیں کچھ اکٹھے دیکھتے ہیں، مجھے بتاؤ تمہیں کیا اچھا لگتا ہے، وہ لگاؤ۔ تو اس سے آپ کو ان کی رجحانات کا، ان کی لائکس اور ڈس لائک کا بھی پتہ چلے گا، اور اسی کے مطابق آپ بہتر اس کے لیے متبادل سرگرمیاں بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اچھا، میں نے عرض کیا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بچہ کس قسم کی چیزوں میں دلچسپی لیتا ہے، تو عمر کے مطابق ہی بچے کو اسکرین ٹائم، وہ اسکرین دیکھنے کی اجازت ہونی چاہیے جو اس کے لیے مناسب ہے۔ آج کل تو اسٹینڈرڈ مقرر ہیں کس ایج کے لیے کیا دیکھا جا سکتا ہے۔ مغربی دنیا میں تو ذرا زیادہ لبرل اور ایمینسیپیٹڈ سا، آزاد خیالانہ
ہے، لیکن ہمارے یہاں بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے. اخلاقی قدروں سے گری ہوئی چیزیں یا بہت زیادہ ایگریسو وائلنٹ چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے بچوں کو. تو عمر کے مطابق آپ انتخاب کریں کہ بچے کیا دیکھ سکتے ہیں اور کیا نہیں دیکھ سکتے. مثلاً یوٹیوب پہ کڈس کے پروگرام ہیں وہ اجازت دے دیں، یا کوئی بعض کنٹرول ایپس استعمال کریں تاکہ بچہ آپ کی غیر موجودگی میں کوئی ایسی ویسی واہجات قسم کی چیزیں نہ دیکھنا شروع کر دیں. اور کبھی کبھار بڑے ٹیکٹفلی خود بھی چیک کریں کہ بچہ کیا دیکھ رہے ہیں. تعلیمی سکرین پہ بھی پابندی ہونی چاہیے، لیکن اتنی نہیں جتنی کہ تفریحی سکرین پہ ہونی چاہیے. تعلیمی سکرین سے مراد ہے کہ بچہ آن لائن کلاسز اٹینڈ کر رہا ہے، ریسرچ کر رہا ہے، پڑھائی کر رہا ہے یا تعلیمی ویڈیوز دیکھ رہا ہے، تو محدود وقت میں مناسب روشنی اور مناسب پوسچر کے ساتھ پریفریبلی میز اور کرسی پہ بیٹھ کے یہ تعلیمی سکرین دیکھے. اور کوشش کریں کہ جب بچہ اس میں بھی 20-30 منٹ سے زیادہ یا 40 منٹ سے زیادہ نہ گزارے. یہ تھی کچھ گزارشات. ٹائم ٹیبل بنائیں اور ان پہ فرملی سختی کیے بغیر فرملی عمل کرائیں. تو میرا خیال ہے ان تجاویز پر عمل کرنے سے آپ اسکرین ٹائم خود بخود کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ کا بچہ جو ہے وہ اسکرین کے مضر اثرات سے کافی حد تک بچا رہے گا. ہماری دعا اور خواہش ہے کہ آپ کے بچوں اور فیملی کے تمام مسائل حل ہوں اور ہمارے معاشرے کا ہر فرد ایک بہترین اور کامیاب زندگی گزارے. آپ نے پوچھا کہ اگلے ویلاگ تک اللہ حافظ.